بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ اس وقت موجود ہیں جی ہم مکۃ المکرمہ میں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اور یہاں پہ ماضی کے تجربے کی روشنی میں بتا دوں کہ بیت اللہ حرم پاک کی آس پاس کی سڑکیں گلیات جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے فل ہوتی ہیں، اور کئی کلومیٹر دور تک مسلمان جو دنیا بھر سے آئے ہوتے ہیں، مقامی سعودی عرب سے آئے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب آخری جمعہ ادا کرتے ہیں۔ آج آخری جمعہ ہے، اور یہاں پہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت مکۃ المکرمہ میں موجود ہے، جو کہ عبادات میں مشغول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے۔ ان کی سرکاری مصروفیات ہیں، کل وہ موجود تھے مدینہ منورہ میں، اور آج انہوں نے پہنچنا ہے جدہ، اور پھر آج عمرہ بھی یہاں پہ ادا کریں گے وہ، ان کا پورا ڈیلیگیشن۔ تو سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں پہ کل ایک واقعہ ہوا، ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ کل مسجد نبوی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ڈیلیگیشن میں شامل دیگر جو وزراء تھے، وہ جا رہے تھے مسجد نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنے، تو اس وقت کچھ جو ہے مخالفین ان کے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، نعرے کسے گئے اور نعرے بلند کیے گئے، اور ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ اس میں تھوڑا سا میں رپورٹ بھی کر دوں، ڈیٹیل بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے، اور لبرلز جو ہیں وہ اس کو مذہب کارڈ کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ مذہب کارڈ کو پلیز استعمال نہ کریں۔ وہ جب چاہیں اپنا رنگ، نسل، روپ، سب کچھ تبدیل کر لیتے ہیں جیسے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اگر تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اگر لوگوں کو سمجھانا ہے، تو پھر طریقے سے سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ مذہب کارڈ استعمال کریں اور ایسی چیزیں کہ جس سے ان میں مزید ایسا لگے کہ آپ ان کو مشتعل کر رہے ہیں، ایجوکیٹ نہیں کر رہے، بلکہ سیاسی مفادات کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے آپ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پورے واقعہ کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کم از کم واقعہ کا ہی معلوم کر لیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، کہاں ہوا ہے۔ ایک تو میں آپ کو سب کو بتا دوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کہاں ہوا۔ ایک ہوٹل میں مقیم ہے پورا ڈیلیگیشن، بڑے عزت و احترام کے ساتھ، اور وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات ہیں، اور چونکہ یہ آفیشیل وزٹ ہے اس لیے سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور ہر طرح کی سیکورٹی ظاہر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ان کی کابینہ ہے، دیگر لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ترکی کے صدر طیب اردوان آئے ہیں، اور بھی بہت سے ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف دا گورنمنٹ آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور ان کو عزت احترام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ ایون ہم بھی جب آتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی انویٹیشن پہ، تو ہمارے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں سرکاری جو مہمان ہیں اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ آیا کہاں پیش آیا، ایک یہ بھی بتا دوں کہ یہ واقعہ پیش آیا جی ہوٹل کے پاس۔ بالکل ہوا یہ کہ ہوٹل میں مقیم ہے، اور وہاں سے ڈیلیگیشن جو ہے سب کو معلوم تھا، کیونکہ سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہے، تو وہاں پہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ ان کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے، اور دوسری جانب دوسرے مخالف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں ان کو، وہ بھی موجود تھے، دیگر پاکستانی بھی موجود تھے، اور سب منتظر تھے سارے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی جنگ و جدل کے لیے تھے۔ ہوا یہ کہ جب یہ ہوٹل سے نیچے اترے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں پہ جو حرم پاک کے اندر گاڑیاں موو کرتی ہیں ان پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ گاڑیاں آپ کو ایئرپورٹس پہ بھی نظر آتی ہیں۔ معمر لوگ جو ہیں، جو عمر رسیدہ، ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی یہ جو گاڑیاں تھیں وہ حرم پاک میں بھی چلتی ہیں۔ وہاں سے بٹھا کے ان کو لے جایا جا رہا تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ریاض الجنہ کی طرف، کیونکہ جہاں وہ مقیم ہے
ان سے وہ کافی دور ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 700-800 میٹر کم از کم جس طریقے سے وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہمان جو تھے وہ پیدل جاتے ہوتے تھے، اب ذرا یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے، تو ان گاڑیوں میں وہ جا رہے تھے۔ اسی دوران نعرے بازی ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ایک نیریٹو اس وقت پورے ملک میں بنا دیا گیا ہے، چل رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کا، سابق وزیر اعظم جو معزول کر دیے گئے، ان کا ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ ہے دوسری بات، ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہمارا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پچھلے آلموسٹ 5 سال پیپلز پارٹی کے، 5 سال مسلم لیگ نواز کے، اور اب 3.5 سال، پونے 4 سال موجودہ گورنمنٹ کے، 13-14 سال تو یہ ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، پرویز مشرف صاحب جب آئے اکتوبر 99 میں، اس وقت بھی یہی نیریٹو تھا، یہی بیانیہ تھا، کرپٹ حکمران اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، یہ بیانیہ تھا، یہ نیریٹو تھا، اور یہ بیانیہ، یہ نیریٹو آج تک کامیاب رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 2 دفعہ ختم کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ، اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے پورے 5 سال سارا میڈیا، آلموسٹ ٹوٹل میڈیا، کرپشن کرپشن کرپشن، لوٹ کے کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے، یہ بیانیہ چلتا رہا ہے۔ اور اس بیانیے کو بنانے میں بڑی محنت کی گئی تھی، اس نیریٹو کو، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لوز کیا الیکشن، 5 سال حکومت، سندھ میں حکومت، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ہر جگہ حکومت، لیکن انہوں نے لوز کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اویئرنیس بہت ہو گئی ہے، اور کرپشن کو واقعتاً کرپشن کو اب پوری قوم ایک گالی سمجھتی ہے، ایک جرم سمجھتی ہے، سب سے بڑا جرم، قومی جرم سمجھتی ہے کرپشن کو۔ تو یہ ہم سب نے مل کر بنایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آج بہت زیادہ رولا ڈال رہے ہیں ہمارے دوست دانشور اور میڈیا ہاؤسز، تو وہ بھی اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے، افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے، اور کرپشن کے نعرے بلند ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 100 موٹو نوٹس ہوتے تھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہ جب یہ نیریٹو بن گیا اور اس نیریٹو کو پذیرائی ملی، اس کے بعد پھر پاناما آ گیا، پاناما میں بھی اس کو پذیرائی ملی اس نیریٹو کو۔ اب یہ سارا نیریٹو کو جب پوری قوم اس کو اڈاپٹ کر چکی ہے ایز قومی پالیسی، اینٹی کرپشن پالیسی، کہ ایسے حکمران ہمیں چاہیے جو نیک ہوں، صاف ستھرے ہوں، بد کردار نہ ہوں، کرپٹ نہ ہوں، اس ملک کو نہ لوٹیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کو ازبر یاد ہو چکی ہیں۔ تو اکتوبر 99 سے لے کے آج تک کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب پوری قوم میں یہ پھیل چکا ہے جی، یہ وائرس پوری قوم میں پھیل چکا ہے اینٹی کرپشن کا، اور اب ظاہر ہے مقدمات چل رہے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ مقدمات نہیں چل رہے، مقدمات چل رہے ہیں، کوئی بیل پہ ہے، کوئی سزا یافتہ ہے، کسی پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، کسی پہ کچھ ہونا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں تازہ حکومت کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہوا ہے، اور وہ غم و غصہ، اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بنایا اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں میں نے کیا کیا، کیا میں کرپشن کر رہا تھا، اور کیا کرپٹ پریکٹسز تھیں، کیا مجھ پر کرپشن کا الزام ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ ڈاواڈول تھے درمیان میں، اور وہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب کسی کو کوئی قوم کسی کو لیڈ کرے یا نہ کرے، پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ نیریٹو بڑھ رہا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ بھی یہ کوئی روبوٹکس ہے جو کہا جا رہا تھا کہ یہ روبوٹ کے ذریعے اور چلایا جا رہا ہے، یہ سافٹ ویئر جعلی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ 12-13 کروڑ پاکستانی جو ہیں
وہ اپنا غم و غصے کا اظہار کر چکے ہیں، اپنا ووٹ دے چکے ہیں، تو اس لیے مسجد نبوی میں بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم بیرون ملک جو ہے، لیکن یہ سلسلہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ظاہر ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے، حرمین شریفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، دوسرا پسندیدہ شہر ام القریٰ مکہ، تو یہاں پہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ پاکستانی بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گھر کے کپڑے جو ہیں، گھر کا گند گھر میں صاف کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور پیش آیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور چونکہ اس وقت بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، مذہب کارڈ کا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے، اور ایسے خدا نہ خواستہ چلیں وہ الفاظ نہیں بولتا کیونکہ وہ پھر زیادہ سخت بھی ہو جائیں گے اور کسی کا صدمہ نہ پہنچے، اس لیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں اپنے لبرلز، جو خونی لبرل جن کو کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، ان سے کہوں گا کہ کم از کم کسی ایک جگہ پہ تو ٹک جائیں، کسی ایک جگہ پہ ٹک جائیں، وہ بیانیہ رکھیں، کم از کم وہی رکھ لیں جو آپ کا صدر زرداری کے خلاف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کی جو کرپشن ہے وہ تو اچھی ہے، دوسرے فریق کی کرپشن اچھی نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی ایفیلیشن کو بھی اپنی جو ہے اس کو نبھائیں، توڑ چڑھائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط طور پہ مس یوز کریں ایک مذہب کے کارڈ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں جانیں قربان کرنے کے لیے امت مسلمہ کے شہید جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے جناب صورتحال اسی طرح ہے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک عوامی غصہ ہے، عوام کے اندر چھپا ہوا غصہ ہے، وہ اظہار کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اظہار کرتے ہیں کہ ہم 1990 سے لے کے آنورڈ اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں، سب کے سب ایک اینٹی کرپشن نیریٹو بنایا۔ اب اس اینٹی کرپشن نیریٹو کو پلک جھپکنے میں ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے میں ختم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، کم از کم جب آفیشیل وزٹ ہو تو ایسے موقع پہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، مہذب انداز میں اظہار کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ ایک کبھی کوئی، تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہے۔ بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ کنوے ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید خبریں لے کے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔